السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگلے روز صبح دیر گئے اٹھا تو دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ چمپون نہا دھو کر لباس بدل چکی تھی۔ جب میں بھی حوائج ضروریہ سے فراغت پا کر لباس بدل چکا تو اس نے ناشتہ منگوا لیا۔ میں نے میز پر موجود اخبارات میں سے ایک انگریزی اخبار اٹھا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اخباروں میں میرے بارے میں ضرور کوئی خبر چھپی ہوگی۔ میرا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا۔ اخبار نے تختہ دار سے میری فرار کی خبر نہایت سنسنی خیز انداز میں شائع کی تھی۔ فرار کی مکمل کہانی کے ساتھ شدید زخمی جیلر کا بیان چھاپا گیا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سحری کے وقت جب وہ نائٹ ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنی ٹوپی دفتر کی میز پر بھول آیا ہے۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ جائے اور دفتر سے اس کی ٹوپی لے آئے۔ ڈرائیور ٹوپی لینے چلا گیا۔ جب اس کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو اس نے اس کے پیچھے دفتر جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید اسے ٹوپی ڈھونڈنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ دفتر کے دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک برقی رو بند ہو گئی۔ اندھیرے میں اس نے دفتر کا دروازہ کھلتے اور ڈرائیور کو باہر آتے دیکھا۔ اندھیرے میں وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکا تھا۔ جیلر نے تاخیر کی بنا پر ڈرائیور کو ڈانٹ پلائی اور واپس پلٹ گیا۔ جب وہ راہداری سے باہر سنگی سیڑھیوں پر پہنچے تو اچانک بجلی آ گئی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ ڈرائیور نہیں، مفرور قیدی تھا جس نے ڈرائیور کو ہلاک کر کے اس کی وردی پہن لی تھی۔ اس سے آگے وہی کچھ بیان کیا گیا تھا جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ خیر، خبر میں اس امر پر بھی حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ مفرور کا تعاقب کرنے والی پولیس کی گاڑیاں عجیب پر اسرار انداز میں ٹکرا گئی تھی اور کچھ اس طرح تباہ ہوئی تھی کہ ان میں سوار پولیس والوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اخبار میں ان اہلکاروں کے نام بھی دیے گئے جو پھانسی کے وقت پھانسی گھاٹ پر موجود تھے اور جنہیں پولیس نے تفتیش کی غرض سے حراست میں لے لیا تھا۔ ان لوگوں کا بیان تھا کہ یکا یک ان پر شہد کی مکھیوں کے ایک بپھرے ہوئے غول نے حملہ کر دیا تھا، جس کی بدولت وہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک حیرت انگیز خبر یہ بھی تھی کہ مفرور قیدی کی وہ تمام تصویریں جو اخبارات اور پولیس کے ریکارڈ میں تھیں پر اسرار طور پر غائب ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارات میں میری کوئی تصویر شائع نہ ہوئی تھی۔ صرف اخبار ہی پڑھتے رہو گے یا ناشتہ بھی کرو گے؟ ناشتہ آ گیا تو اس نے ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پلیٹ اور نمکدانی میری طرف بڑھائی۔ ناشتہ ضرور کروں گا، پہلے تم میرے چند سوالات کے جوابات دو۔ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کیا سوال اٹھ رہے ہیں۔ وہ انڈے کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے بولی، شہد کی مکھیوں کا غول میں نے ہی ان لوگوں پر مسلط کیا تھا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں، اور سرکاری ریکارڈ اور اخبارات کے دفاتر سے تمہاری تصویریں بھی میں نے ہی غائب کروائی ہیں۔ یہ سردردی تم نے کیوں مول لی؟ میرے لیے یہ کوئی سردردی نہیں، اس طرح کے کام تو میں انجوائے کرتی ہوں۔ ویسے یہ کرنا ضروری تھا۔ تصویر چھپنے کی صورت میں تم پہچانے جا سکتے ہو۔ میں تمہارا ممنون ہوں، تم میری خاطر اتنا کچھ کر رہی ہو۔ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گی، اتنا کچھ کہ تم نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اب ہمارا قیام اسی ہوٹل میں رہے گا؟ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے سوال کیا، نہیں، میرا ارادہ ہے کہ آج ہی ہم مدارس چلے جائیں۔ وہاں میں تمہارے لیے کوٹھی، کار اور زندگی کے دیگر لوازمات کا بندوبست کر دوں گی۔ تم وہاں عیش اور ٹھاٹھ سے رہنا۔ کیا تم نہیں رہو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں کہیں اور رہوں گی، لیکن میرا جب جی چاہے گا میں تمہارے پاس آ جایا کروں گی۔ تمہیں ذہنی خلفشار اور پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم دونوں میں زیادہ موانست رہے گی۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، یقین کرو مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، جیسے باور کرانا چاہتی ہو کہ وہ دل کا بھید جاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں شرمندہ سا چپ چاپ چائے پیتا رہا۔ مدارس پہنچ کر ہم نے ایک بڑے ہوٹل میں قیام کیا۔ وہاں اگلی صبح ناشتے کی میز پر چمپون نے مجھ سے کہا، میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تمہارے لیے سرمایہ فراہم کروں۔ اس سلسلے میں تمہیں میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میری ہدایات پر عمل کیا تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے مستدی سے کہا، میں تمہاری ہدایات کے عین مطابق عمل کروں گا۔ تمہیں ریس سے دلچسپی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ہے، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کراچی ریس کلب میں میں نے کئی دفعہ گھوڑوں کی ریس دیکھی ہے۔ میں ریس دیکھنے کی نہیں، اس پر شرط لگانے کی بات کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ لگائی تھی، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اب لگا کر دیکھو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو گھوڑا میں بتاؤں گی وہ جیتے گا ہی جیتے گا۔ ویری انٹرسٹنگ، میں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تو میں ضرور بازی لگاؤں گا، میرے ساتھ رہو گے تو یوں ہی مزے کرو گے، اس نے ناز سے کہا اور سلائس پر مکھن لگانے لگی۔ شام کو ہم دونوں اکٹھے ریس کورس گئے۔ اسٹیڈیم شائقین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ابھی ریس شروع ہونے میں کچھ دیر تھی۔ جوکی اپنے اپنے گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کر رہے تھے۔ بکی ہاٹ فیورٹ گھوڑوں کے لیے شرطیں طے کر رہے تھے۔ چمپون نے سیاہ رنگ کے ایک اسٹالین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، بوبی وہ رہا آج کا فاتح
चिल्लाते घोड़ा, आंखें बंद करके इस पर शर्त लगा दो। वो घोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसका जोकी भी कमजोर था, मगर मैंने इसकी हिदायत पर बिला चूं चरा अमल किया। जब रेस शुरू हुई तो एक चक्कर के बाद वो घोड़ा पहली 3 पोजीशनों में भी कहीं नहीं था। मैंने बेचैनी से चंपून की तरफ देखा तो इसने हौले से मेरा हाथ दबाया। इसके बाद वो किसी बहाने से वहाँ से उठ गई और वॉशरूम की तरफ चली गई। इतनी देर में मेरा दूसरा चक्कर मुकम्मल हो रहा था। अब वो घोड़ा 5वें नंबर पर भाग रहा था। फिर यकायक एक मौजज़ा हुआ। इस घोड़े के जॉकी ने एक जुर्जरी सी ली और घोड़े को ईड़ लगाई। घोड़ा थोड़ा सा उछला और फिर इसने जान तोड़कर भागना शुरू कर दिया। अगला आधा चक्कर मुकम्मल होने से पहले वो सारे घोड़े क्रॉस कर चुका था। तमाशबीन ये मंजर देखकर अपनी सीटों पर उछल पड़े। पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। फिर सीटियों, तालियों और चीखों के दरमियान वो घोड़ा पहली पोजीशन जीत गया। मैं रेस कोर्स स्टेडियम से बाहर निकला तो मेरी जेबें बड़े बड़े नोटों से भरी हुई थी। मैं वहाँ से एक टैक्सी में बैठा और सीधा होटल पहुँचा। वहाँ चंपून मेरी मुंतजिर थी। कैसा रहा आज का एडवेंचर? इससे मुझे देखते ही पूछा। वेरी एक्साइटिंग, मैंने खुशी से मगलूब आवाज में कहा। तुमने तो कमाल कर दिया, इतने ज्यादा नोट इतनी आसानी से कमाए जा सकते हैं, इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम अब रोजाना वहाँ जाना और मेरे बताए हुए घोड़े पर शर्त लगाना। तुम्हारे पास इतने ज्यादा नोट आएंगे कि इन्हें गिनना मुमकिन नहीं होगा। और फिर वाकई ऐसा हुआ। अगले चंद ही रोज मेरे पास इतनी दौलत आ गई कि मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया। तब चंपून के मशवरे से मैंने एक पोश इलाके में एक खूबसूरत बंगला खरीदा और नहायत ठाठ से तन्हा इसमें रहने लगा। बंगले में कीमती फर्नीचर, आसाइशें और तमाम सहूलियातें जिंदगी मौजूद थी। मैंने चंद मुलाजिम भी रख लिए। खानसामा मेरा खाना बनाता था। एक मुलाजिम बाहर के काम करता था, जबकि ड्राइवर नए मॉडल की इस कीमती कार को चलाता था जो मैंने सैर सपाटे के लिए खरीदी थी। चंपून ने एक जंगली बूटी खिलाकर मुझे इस जहर से भी निजात दिला दी थी जो मेरी रगों में भर गया था और जिसकी बदौलत मैं सिनफे मुखालिफ की हलाकत का सबब बन जाता था। इस आजार से निकलने के बाद मेरी अक्सर शामें क्लब में गुजरने लगी थी, जहाँ कई हसीन लड़कियाँ मेरी दोस्त बन चुकी थी। मेरे जिस्म से उठने वाली बू भी अब माजी का किस्सा बन गई थी। अलबत्ता माथे पर चमगादड़ से मुशाबा हल्का सा निशान बाकी था। वो चंपून से मेरे कुर्ब की अलामत थी। चंपून कभी कभार रात को इस वक्त आती थी जब ड्राइवर और खानसामा घर चले जाते और घरेलू मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में सो जाता था। ऐसा 10-15 रोज के बाद होता था। एक रात वो इसी तरह मेरे पास आई तो वसल के शहद आगही लम्हों के बाद इसने मेरे सीने के बालों से खेलते हुए कहा, जिंदगी कैसी गुजर रही है बॉबी? बहुत अच्छी, किसी शय की कमी नहीं। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया, वाकई किसी शय की कमी नहीं? इसने मेरी आंखों में झांका। नहीं। पूजा याद आती है? इसने कदरे ताकुफ के बाद सवाल किया। इसका ये सवाल इतना गैर मुतवक्के था कि मैं एक लम्हे के लिए गंग हो गया। वो इसे जानती थी, वो इस हकीकत से वाकिफ थी कि मैं इसे पसंद करता हूँ। इन अयाम में मैंने पूजा को बेहद याद किया था। मेरा जी चाह रहा था कि इससे राब्ता करूँ और मालूम करूँ कि वो किस हाल में है। लगभग 1.5 बरस पहले मैंने इसे छोड़कर अचानक मुंबई चला गया था। इसके बाद मैंने इसकी बिल्कुल खबर नहीं ली थी, लेकिन इसकी याद मुझे अक्सर आती थी। वो थी ही ऐसी, इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने कुछ पूछा है, इसने मुझे खामोश देकर टोका दिया। हाँ, मैं अक्सर इसे याद करता रहता हूँ। मैंने इतराफ किया। क्या तुम्हें इससे मोहब्बत है? इसने अगला सवाल किया। मुझे जवाब देने में दिक्कत हुई। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे चंपून के सामने इस हकीकत का इतराफ करना चाहिए या नहीं, मगर फिर ये सोचकर मैंने इस बात में सर हिला दिया कि इसके सामने झूठ बोलना बेकार होगा, क्योंकि वो अपने मुकाबिल के ख्यालात पढ़ने की सलाहियत रखती थी। मेरा इतराफ सुनकर इसने सर हिलाया, फिर कहने लगी, मैंने सोचा है कि ये एक कमी जो रह गई है इसे भी पूरा कर दूं। तुम तैयार हो जाओ, मैं पूजा के साथ तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है बॉबी? इसने सवाल किया। जाहिर है हैरत तो होती है, तुम औरत जात हो। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मर्द के साथ किसी दूसरी औरत की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कर रही हूँ। आखिर मैंने तुमसे दोस्ती की है। इसने सरगोशी की। यकीन करो, तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना बाएं हाथ का खेल है। तुम मुझसे जो ख्वाहिश करोगे वो जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? मैंने हैरत से आंखें पटपटाई। यही कि मेरी दोस्ती के जवाब में तुम भी हक के दोस्ती अदा करोगे। मैं इसका वादा करता हूँ। मैंने बिला सोचे समझे कह दिया। एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारा हर काम फौरन करूंगी। इसके एवज तुम्हें मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। खुद मुझे वो काम करने की इजाजत नहीं। वो क्या काम है? मैंने इस्तफसार किया। जब काम का वक्त आएगा इस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगी। फिलहाल तुम इसे करने का वादा कर लो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा वो काम जरूर करूंगा। सोच लो। इसने मेरी आंखों में झांकते हुए पुरस्रार लहजे में कहा। एक बार वादा कर लेने के बाद अगर तुमने वादा खिलाफी की तो हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। हो सकता है फिर मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दूं कि नौबत ही नहीं आएगी। मैंने हंसते हुए कहा और प्यार से इसे
बाहों में ले लिया। अगले ही लम्हे हम एक बार फिर एक दूसरे में खोए हुए थे। मैंने 7-8 दिन इंतजार किया कि शायद चंपून आज खुद पूजा का दोबारा तज़किरा करे, मगर वो इस मामले में बिल्कुल खामोश थी। आखिर एक रात जब वो मेरे पास आई तो मैंने झिझकते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 रोज में कलकत्ता का चक्कर लगाऊं। वो क्यों? इसने सवाल किया। यूं ही घूमने फिरने को जी चाह रहा है, वहाँ कुछ लोगों से भी मिल लूंगा। मेरी बात सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट खेल गई। इसने मानी खेज नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, जिन लोगों से तुम मिलना चाहते हो वो लोग वहाँ मौजूद ही नहीं, तो फिर जाने का क्या फायदा? क्या मतलब? मतलब ये कि पूजा कलकत्ता छोड़ चुकी है और इस वक्त दिल्ली में है। वो दिल्ली चली गई है? मगर क्यों? इसने कलकत्ता क्यों छोड़ दिया? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से इसे बेहद रंज और सदमा पहुंचा था। 6-7 माह वो तुम्हारी मुंतजिर रही, फिर मायूस हो गई। जिंदगी और इसकी दिलचस्पियों से इसका दिल उचाट हो गया था। एक दिन उसने अपनी तमाम तर जायदाद और दौलत एक आश्रम को अता की और हरिद्वार चली गई। वहाँ इसने ज्ञान, ध्यान और पूजा पाठ में दिल लगा लिया था, मगर मैंने इसे हिंदू मत से बरगश्ता कर दिया है। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलना पड़े। अब वो मजहब इस्लाम की तरफ माइल है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कलमा पढ़ लेगी। इस वक्त वो एक बुजुर्ग सैयदजादी बीबी कलसूम के पास ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मजार पर हाजिरी दे रही है। वाकई? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमने इसे हिंदू मत से बरगश्ता क्यों किया? जाहिर है तुम्हारी खातिर। मैं जानती हूँ जब तक लड़की मुसलमान ना हो तुम लोग इससे शादी नहीं करते। मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ? तुमने वाकई एक बड़ी उलझन को हल कर दिया है। मैंने एहसासे ममनूनियत से कहा। बॉबी साहेब, चंपून ने आपसे दोस्ती की है, कोई मजाक नहीं किया। अब देखते हैं इस दोस्ती का जवाब आप किस तरह देते हैं। इसने भवें उचका कर कहा। तुमने मुझे कभी किसी खिदमत का मौका ही नहीं दिया। मैंने जल्दी से कहा, जब कोई मौका आया तो तुम मुझे पीछे नहीं पाओगी। फिक्र न करो, मौका आने वाला है। इसने मायनी खेज अंदाज से कहा। 10-12 दिनों के बाद पूरनमाशी की रात है। इस रात मैं तुम्हें खिदमत का मौका दूंगी। मैंने इसे कुरीदने की बेहतरी कोशिश की ताकि पता चल सके कि वो मुझसे क्या खिदमत लेना चाहती है, लेकिन इसने ये कहकर टाल दिया कि इसी रात बताऊंगी। फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। हम पूजा से मिलने दिल्ली कब जाएंगे? कुछ देर के बाद मैंने मचलते हुए पूछा। इस काम के बाद? इसने सितम ज़रीफाना लहजे में कहा और मुझसे रुखसत तलब करके गायब हो गई। मैं आपको बता चुका हूँ कि चंपून के ताउन से मेरे पास बेअंदाजा दौलत आ गई थी। रेस के अलावा मैंने सट्टा भी खेलना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े होटलों में जाकर जुआ खेलना तो मेरा महबूब मशगला बन चुका था। गर्ज ये कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता किस्मत मेरा साथ देती थी। मेरा बैंक बैलेंस लाखों तक जा पहुंचा था। चंपून के मशवरे से मैंने ये रकम मुख्तलिफ बैंकों में रखी थी ताकि किसी को मेरे ज़राए आमदनी के बारे में शुबा ना हो। इसी ख्याल से मैंने अशोक प्लाजा में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़ाती दफ्तर भी कायम कर दिया था, जहां मेरा एक मैनेजर और 7 मुलाजमीन का अमला हर वक्त चाको चौबंद नजर आता था। मुझे यहाँ ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं कि दौलतमंद हो जाने के बाद मेरी रवायती रंगीन मिजाजी औद कर आई थी और मैं हसीन लड़कियों से राहो रस्म बढ़ाने लगा था। मेरा हर रोज रोजे ईद था और हर शब शबे बारात, मगर बहुत सी हसीनाओं से बैक वक्त दोस्ती के बावजूद मुझे पूजा अक्सर याद आती थी। मैं इसका ख्याल दिल से नहीं निकाल सका था। दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयस्सर थी। अब कोई अरमान बाकी था तो यही कि चंपून मुझसे इसकी शादी का इंतजाम कर दे, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रही थी। इसने साफ कह दिया था कि वो मुझसे एक अहम काम लेने के बाद ही मेरी इससे मुलाकात करवाएगी। 14वीं की रात थी। 8 बजे शब मैं क्लब से वापस लौटा तो नैना नामी एक हसीनो जमील दोशीजा मेरे साथ थी। गुदास जिस्म की इस पुरकशिश लड़की से मेरी मुलाकात चंद ही रोज पहले हुई थी। मैं गुमान भी नहीं कर सकता था कि वो इतनी आसानी से मेरे दाम में आ जाएगी। वो फ्लर्ट टाइप लड़की लगती नहीं थी। अक्सर वो दरमियानी उम्र की एक मॉडर्न सी खातून के साथ क्लब आती थी जो गालिबन इसकी खाला थी। खाला खुद मॉडर्न होने के बावजूद अपनी भांजी की सख्त निगरानी करती थी, लेकिन मैंने किसी तरह इसे शीशे में उतारने का मार्का सरंजाम दे ही डाला। मैंने इस पर 1-2 आजमूदा नुस्खे आजमाए थे, जिसके बाद वो पके हुए आम की तरह मेरी झोली में आ गिरी थी और अब मेरे साथ मेरी कार में बैठी थी। कार मैं खुद चला रहा था। ड्राइवर को मैंने क्लब ही से छुट्टी दे दी थी। रास्ते में एक शॉपिंग प्लाजा देखकर नैना ने कुछ मलबूसात खरीदने की फरमाइश कर दी। मैं इसे अंदर ले गया और 5-6 हज़ार की शॉपिंग करवा दी, जिससे वो इतनी खुश हुई कि मुझ पर बिछी बिछी जा रही थी। इस जमाने में हिंदुस्तानी करेंसी में ये अच्छी खासी रकम थी, मगर मुझे इस रकम के खर्च होने का कोई मलाल ना था। वो इतनी हसीन लड़की थी कि इसके हसूल के लिए इतनी रकम खर्च करना मामूली बात थी। इससे बड़ी बड़ी रकमें तो मैं यूं ही गवा चुका था। नैना को साथ लेकर मैं अपने बंगले पर पहुंचा तो घर में मेरे खास मुलाजिम के सिवा कोई ना था। नैना को मैंने ख्वाबगाह में छोड़ा और खुद एक काम से ड्राइंग रूम में चला गया। वहाँ मुलाजिम को तलब करके मैंने ताकीद की कि अगर कोई मुलाकाती आए तो इसे टाल दिया जाए। चंद दीगर हिदायत देकर मैंने इसे चलता किया। इसके बाद मैंने ख्वाबगाह की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक चंपून वहाँ नमूदार हो गई। तुम?
میں نے ٹھٹک کر کہا، اس وقت یہاں کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ اس کے لبوں پر ایک شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ نہیں، ضرور آؤ، مگر فکر نہ کرو، میں تمہارے رنگ میں بنگ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ میں تو تمہیں ایک اچھی خبر سنانا چاہتی ہوں۔ کیا تمہاری پوجا مسلمان ہو گئی ہے؟ واقعی؟ یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ مت بھولو کہ یہ سب میرا کارنامہ ہے۔ اس نے داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یو آر ریئلی گریٹ، میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بوبی، ایک بات پوچھوں؟ اس نے میری تھوڑی اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو، اندر نینا میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے میرے سر پر چپت لگائی اور بڑی رازداری سے سرگوشی کی۔ تم میری نظروں کے عین سامنے جس ارادے سے اندر جا رہے ہو، اس پر تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ میں نے ڈٹائی سے کہا۔ تمہیں خود اس وقت یہاں کھڑے رہنے پر لاج نہیں آ رہی؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم سے باتوں میں جیتا نہیں جا سکتا۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک بات اور بتانا چاہ رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد بتاؤں گی۔ فی الحال تم اندر جاؤ۔ نہیں، تم نے جو بتانا ہے وہ ایک ہی مرتبہ بتا دو۔ میں نے اصرار کیا۔ نہیں، تم جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نینا ایک صوفے پر نیم دراز تھی اور پلے بوائے کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں بلوری جام تھا جس میں شمپین بھری ہوئی تھی، اور وہ بڑی ادا سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا ہلکا سا گھونٹ بھر لیتی تھی۔ مجھے نینا کا یہ بے تکلفانہ انداز بہت اچھا لگا۔ ایسی لڑکیاں مجھے بے حد پسند آتی تھیں جن کے ہاں کوئی جھجک نہ ہو۔ جھجک کھل کر کھیلنے میں مانع ہوتی ہے، اور میں خلوت کے لمحوں میں جھجک اور حجاب پسند نہیں کرتا۔ بہرحال میں مسکراتا ہوا نینا کی طرف بڑھا اور اس کے پہلو میں نیم دراز ہو کر میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ نینا کا حسین اور گداز قرب مجھ پر مدہوشی طاری کرنے لگا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا سرور اور جوش پہلے سے سوا ہوتا گیا۔ نینا بھی کھلنے لگی تھی۔ اس نے مجھے سرشار کر دیا۔ وال کلاک نے 11:30 بجائے تو نینا چونک کر اٹھ بیٹھی اور مجھ سے درخواست کرنے لگی کہ اب میں اسے گھر پہنچا دوں۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جائے، مگر جب اس نے اسی ہفتے دوبارہ آنے پر رضامندی ظاہر کی تو میں نے اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی اور واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ جلد ہی وہ تیار ہو گئی۔ دروازے کے قریب وہ مجھ سے لپٹنے لگی اور میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر بولی، میرا تمہارے پاس سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر مجبوری ہے۔ میری آنٹی 12 بجے کے بعد میرا گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی۔ تمہاری آنٹی دیکھنے میں تو خاصی ماڈرن ہے، پھر اتنی سختی کیوں؟ میں نے اسے بھینچتے ہوئے کہا۔ بس بڑی جو ہوئی، بڑے اپنا وقت گزار کر چھوٹوں پر سختی کرنے لگتے ہیں۔ میرے خیال میں ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ اپنے تجربے سے انہیں پتا ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو آزادی دی جائے تو وہ کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ میں نے اس کی گدگدی کی۔ تم کون سے بزرگ ہو، چھوٹوں ہی میں شامل ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اور گل بھی خوب کھلاتے ہو۔ میں نے اس کی کان کی لو پر کاٹ لیا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری بھری۔ میری طبیعت پتہ نہیں کیوں متلا رہی ہے۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر اچانک پریشانی سے کہنے لگی، یوں لگ رہا ہے جیسے کہہ آنے لگی ہو۔ واش روم چلی جاؤ اور وامٹ کر دو۔ میں نے اسے مشورہ دیا۔ وہ واش روم چلی گئی۔ اس اثنا میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر آ گیا تاکہ گاڑی پورچ سے باہر نکال لوں۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو ستون کی آڑ سے چمپون نمودار ہوئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ بوبی، اب تم اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھاؤ اور سیدھے ساحل سمندر پر لے جاؤ، اس نے سامنے آتے ہی نہایت واضح اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا اس کا انداز حکمیہ تھا۔ کیوں؟ بے اختیار میرے منہ سے یہ سوال نکل گیا۔ میں جس طرح کہہ رہی ہوں اسی طرح کرو۔ وہ جلدی سے بولی، اور سنو، کیا تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اس نائکا سریا بائی کی اکلوتی بیٹی ہے جس نے تمہاری بہن نوشی کو گھنگرو پہنا کر ناچنے پر مجبور کیا تھا اور جسے تم جہنم واصل کرنا چاہتے تھے۔ نہیں، میری بات کا یقین کرو، یہ اسی کی بیٹی ہے۔ یہاں اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے اور ماڈلنگ سیکھ رہی ہے۔ اس کی ماں نے اسے کوٹھے پر بٹھانے کی بجائے یہ راہ اس لیے اختیار کی کہ اس میں زیادہ پیسہ ہے اور موٹی آسامیاں پھانسنے کے زیادہ چانس ہیں۔ یہ چالاک لڑکی تمہارے قریب یوں ہی نہیں آ گئی۔ اسے معلوم ہے کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے، یہ تمہیں پھانسنے کے چکر میں ہے۔ بہرحال تمہیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن سے بدلہ اتارنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ چمپون کے انکشاف نے میرے جذبہ انتقام کو یکدم جگا دیا۔ میرا دماغ تیزی سے اس رخ پر سوچنے لگا کہ مجھے نائکا سے انتقام لینے کا یہ شاندار موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن میرا ذہن واضح نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چمپون میرا ذہن پڑھ چکی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت پراسرار انداز میں سرگوشی کی۔ تم اس لڑکی کو قتل کر دو بوبی، تمہیں ویسے بھی اسے میری خاطر مارنا ہی تھا۔ یاد کرو تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی روح سے ہر پورن ماشی کی رات تمہیں میری خاطر ایک حسین اور پرکشش نوجوان لڑکی مارنا پڑے گی، کیونکہ نوجوان حسین لڑکیوں کا خون میری غذا ہے۔ یہی میری سدا بہار جوانی اور بقا کا راز ہے۔ اس کے بغیر میرا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تم تیار ہونا؟ چمپون کی بات سن کر میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ قتل ہر ماں
बे इख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज फिसल पड़े। कत्ल तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? चंपून के लहजे में हल्का सा तंज था। अब तक तुम कई इंसानों को मौत के घाट उतार चुके हो। वो तो ठीक है, मगर मैं बौखलाहट का शिकार हो गया। अगर मगर कुछ नहीं। इसका लहजा सख्त हो गया। तुमने अपने वादे का पास करना होगा। इनकार का मतलब ये होगा कि तुम बदअहद हो, और बदअहदी मेरे नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म है। मैं वादा खिलाफ शख्स की दुश्मन बन जाती हूँ, और मेरी दुश्मनी का नतीजा क्या निकल सकता है तुम इससे खूब वाकिफ हो। चंपून की बातों में छुपे पैगाम को महसूस करके मैं कांप उठा। मेरा पूरा जिस्म एक लम्हे में पसीने में नहा गया। ज़हन में हिजान सा बर्पा हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करूं। इसी लम्हे मुझे नैना के कदमों की आवाज सुनाई दी। चंपून ने भी वो आवाज सुन ली थी। वो यकदम निगाहों से ओझल हो गई। नैना मेरी तरफ आ रही थी। इसे आता देखकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं अपने आप पर काबू पाना चाहता था ताकि इसे मेरी बदली हुई कैफियत का अंदाजा ना हो सके। करीब आई तो मैंने हाथ बढ़ाकर इसके लिए दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट की। मुलाजिम गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर आंखें मलता हुआ क्वार्टर से बाहर आ गया। इसने लपक कर गेट खोल दिया। गाड़ी सड़क पर फराटे भर रही थी। मैंने कनखियों से नैना की तरफ देखा। इसकी आंखों से अभी तक खुमार टपक रहा था, जिससे वो पहले से भी ज्यादा पुरकशिश और प्यारी लग रही थी। इसका हसीन पैकर और जिंदगी से भरपूर सरापा देखकर दिल नहीं माना कि इसे मौत के हवाले कर दूं। लेकिन चंपून का हुक्म बड़ा वाज़ेह था। इससे सरताबी की मजाल मुझ में नहीं थी। मैं इसकी दुश्मनी के नताइज आंखों से देख चुका था। जानते बूझते इसकी दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती थी। अलावा अजीम मेरे पास अब जो कुछ था, जिंदगी, दौलत, आज़ादी, वो चंपून की मरहून मिन्नत थी। मैंने खुद को बावर कराया कि नैना को मार डालने की एक और माकूल वजह भी मेरे पास है। इसकी माँ ने मेरी बहन को नाचने पर मजबूर किया था और बिलवास्ता इसकी खुदकशी का बाइस बनी थी। मैं इसकी इकलौती बेटी को कत्ल करके इससे वैसा ही बदला ले सकता था, लेकिन मुतफर्रिक ख्यालात की यलक के बाइस कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। इसी असना में गाड़ी इस चौक में पहुंच गई जहां से बाएं तरफ नैना के घर का रास्ता था और दाएं जानिब साहिल समुंदर। इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि किसी नादीदा ताकत ने गाड़ी को जबरदस्ती दाएं जानिब मोड़ दिया है। जो ही गाड़ी साहिल की तरफ मुड़ी, नैना ने चौंक कर मुझे देखा और हैरानी से बोली, डियर, तुम मुझे किधर ले जा रहे हो? मेरा घर इस तरफ तो नहीं। इस वक्त आसमान पर 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैंने चांद की तरफ इशारा करते हुए रोमांटिक लहजे में कहा, जान, एक चांद आसमान पर है तो दूसरा मेरे पहलू में उतरा हुआ है। जी चाह रहा है जमीन के इस चांद को लेकर साहिल समुंदर पर जाऊं और आसमान के चांद के मुकाबिल लाकर इससे कहूं, मेरा चांद तुमसे लाख दर्जे ज्यादा प्यारा है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई और मेरे कंधे से सर टिकाकर खुद फरामोशी के आलम में बोली, जी तो मेरा भी नहीं चाहता कि ये रोमान परवर रात घर पर सोते हुए गुजारूं, मगर मजबूर हूँ। खैर, थोड़ी देर के लिए साहिल पर घूमने में कोई हर्ज नहीं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, मैंने जवाब दिया। जिस वक्त हम साहिल पर पहुंचे इस वक्त 12:05 हुए थे। हर तरफ सन्नाटा था। इस सन्नाटे में समंदर की तूफानी लहरों का शोर बड़ा हैबतनाक लग रहा था। लहरें चीखती चिंगाड़ती हुई 14वीं के चांद को उचकने की कोशिश कर रही थीं और इसमें नाकाम होकर गजबनाक अंदाज में साहिली चट्टानों से सर टकरा रही थीं। मैंने एक रेतले टीले की आड़ में गाड़ी रोक दी और नैना को बाहर आने को कहा। वो बाहर आई तो मैंने प्यार से इसकी कमर में हाथ डाला और इसे साथ लेकर साहिल के साथ साथ चलने लगा। मैं इसे गाड़ी से दूर ले गया। मुझे तुम्हारे साथ यूं चलना बड़ा अच्छा लग रहा है, इसने मधुर आवाज में कहा। मुझे भी। मैंने इसके गाल पर बोसा दिया। मुझसे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया। ऐ काश ये लम्हे अमर हो जाएं। इसने आ भरी जब इसने ये कहा। इस वक्त हम एक वीरान जगह पहुंच चुके थे। इसी लम्हे मुझे अपने कान में चंपून की सरगोशी सुनाई दी। वो कह रही थी, बॉबी बस, अब मैं मजीद सब्र नहीं कर सकती। इसे अभी और इसी वक्त दबोच लो और गला घोंट कर मार डालो। बहुत मुश्किल है, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैंने बेइख्तियार जवाब दिया। क्या बहुत मुश्किल है जान? इस तरारी कैफियत में मेरे मुंह से निकला हुआ वो जुमला सुनकर नैना ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कुछ नहीं। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। महबूब, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? चंपून की सरगोशी दोबारा उभरी, लेकिन इसके लबो लहजे में इस बार ऐसी खौफनाक गर्राहट थी जैसे कोई खूनखार दरिंदा इश्ताल में आ गया हो। इसकी गर्राहट सुनकर मेरा रुआं रुआं कांप उठा। मान मेरी कैफियत ऐसे हो गई जैसे किसी गैर मरई ताकत ने मेरे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मेरा सर भारी हो गया और मुझे खुद पर कोई इख्तियार न रहा। मैंने जनूनी कैफियत में यकलक इस लड़की की गर्दन दबोच ली। इसने फटी फटी निगाहों से
میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ مجھ جیسا پیار کرنے والا مرد اسے مارنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری آہنی انگلیوں کا حلقہ اس کی نازک گردن پر تنگ ہوتا چلا گیا۔ اس کا جسم ماہی بے آب کی طرح میرے شکنجے میں تڑپ رہا تھا اور حلق سے خرخراہٹ اور اکھڑی اکھڑی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ آنکھیں خوف، دہشت اور تکلیف کے باعث حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں۔ پھر اس کے جسم نے 2-3 شدید جھٹکے کھائے اور میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے اسے بے دردی سے ساحل کے گیلی ریت پر پھینک دیا۔ بوبی، تم نے میرا کام کر دیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ چمپون کی مسرت میں ڈوبی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ اب یوں کرو، اس کی تھوڑی کے نیچے اپنے بوٹ کی نوک سے زوردار ٹھوکر مارو تاکہ خون ابل پڑے۔ میں اس کا گرم گرم جوان خون پینے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں نے چمپون کی ہدایت پر فوراً عمل کیا۔ میرے بوٹ کی ٹھوکر جو ہی مطلوبہ مقام پر لگی، وہاں سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جو ہی یہ ہوا، میرا سر یکدم ہلکا ہو گیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں واپس لوٹ آئیں۔ میں دوبارہ ہوش میں آ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے نینا کو مار ڈالا ہے۔ میں سرتاپا لرز اٹھا اور خوف کے عالم میں الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ایک بڑی سی خون آشام چمگادڑ کو فضا میں پھڑپھڑاتے اور نینا کی لاش کی طرف غوطہ لگاتے دیکھا۔ خوف کی ایک لہر میرے سارے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تیزی سے پلٹا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عقب سے خون پینے کی ہولناک آوازیں آ رہی تھیں۔ چمپون خون آشام چمگادڑ کے روپ میں نینا کا خون سپڑ سپڑ پی رہی تھی۔ مجھے اس لمحے اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ لشتم پشتم میں گاڑی تک پہنچا اور کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جلدی جلدی گاڑی سٹارٹ کی۔ ایکسیلیٹر پر میرا پاؤں کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ پہیے زور سے چرچرائے اور گاڑی شدید ہچکولے کھاتی ہوئی نہایت سرعت سے آگے بڑھی۔ چوک تک پہنچنے میں مجھے بمشکل 5 منٹ لگے۔ وہاں خوب روشنی تھی اور اکا دکا گاڑیاں بھی گزرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ رونق دیکھ کر میرے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے۔ میں نے رفتار قدرے کم کر دی اور اپنی کوٹھی کے سمت روانہ ہو گیا۔ میرا وفادار نوکر جاگ رہا تھا۔ جو ہی میں نے گیٹ پر پہنچ کر ہارن دیا، وہ دوڑا آیا۔ جب میں گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے باہر نکلا تو اس نے کہا، صاحب، کچھ دیر پہلے ایک بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا۔ کون تھی؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ میڈم رقیہ نام بتایا تھا۔ میرے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا۔ میڈم رقیہ نینا کی خالہ کا نام تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے اپنی آواز کے ارتعاش پر بمشکل قابو پایا۔ پہلے آپ کا پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ پھر کریدنے لگیں کہ کہاں ہیں، ضروری بات کرنی ہے، ان کے ساتھ میری بھانجی آئی ہوگی۔ بہرحال میں نے ٹال دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اچھا کیا، میں نے آہستگی سے کہا اور بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ گھڑیال 2 بجا رہا تھا۔ میں نے شب خوابی کا لباس پہنا اور لائٹ بجھا کر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں میں اتری ہی تھی کہ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پلگ نکال دیا۔ میں صبح 10 بجے تک محو خواب رہا۔ نوکر دستک نہ دیتا تو شاید میں دوپہر تک سویا رہتا۔ چائے کے ساتھ تازہ اخبار آیا تو میں نے بےتابی سے جرائم کے صفحے کو کنگھالنا شروع کر دیا۔ دفعتاً میرے عقب میں سرسراہٹ ہوئی اور چمپون کی شوخ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس اخبار میں کیا ڈھونڈ رہے ہو بوبی؟ نینا کی لاش صبح 8 بجے دریافت ہوئی ہے، جبکہ یہ اخبار رات کو شائع ہوا ہوگا۔ میری عقل کو دیکھو۔ میں نے ہنستے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ لگتا ہے گھاس چرنے گئی ہے۔ کبھی کبھی اسے گھاس چرنے دیا کرو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ چہکی۔ اس نے گلابی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ رات بھر میں اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ مجھے اپنی طرف نگاہ شوق سے دیکھتا پا کر وہ مترنم آواز میں ہنسی۔ ایسے ندیدوں کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ رات بھر میں تمہارا حسن و جمال پہلے سے فزوں تر ہو گیا ہے۔ یہ سب نینا کا صحت مند خون نوش جاں کرنے اور پورنما کی کرنوں اور سمندر کی شوریدہ سر لہروں میں غسل کرنے کا کرشمہ ہے۔ میری جوانی اور عمر کو جلا اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تم چاہو تو میں تمہیں سدا جوان رہنے کا نسخہ عطا کر سکتی ہوں۔ واقعی؟ میں نے بے یقینی سے کہا، کیوں نہیں؟ میرے لیے یہ چندہ مشکل نہیں، مگر اس طرح کی 40 بلیوں قربانیوں کے بعد اگر تم نے لگاتار 40 پورن معاشی کی راتیں مجھے اسی طرح کی جوان اور صحت مند دوشیزاؤں کا خون فراہم کیا تو پھر آئندہ 40 برس کے لیے میں اس ضرورت سے بے نیاز ہو جاؤں گی۔ اس خدمت کے بدلے میں تمہیں پائیدار جوانی کا تحفہ عطا کروں گی۔ چمپون کی شرط نہایت کڑی تھی، مگر اس کے بدلے جو شے مجھے عطا کرنے والی تھی اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ انسانوں نے آج تک جن خواہشات کو سب سے زیادہ پالا ہے، ان میں سے یہ خواہش سر فہرست رہی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ میں تمہارے لیے 40 بلیاں ضرور مہیا کروں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میری طویل ترین زندگی میں
गिनती के चंद मर्द ही ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ये शर्त पूरी की और यूं दायमी जवानी हासिल करने में कामयाब हो गए। इनमें तुम्हारे दादा रईस अहमद खान का दोस्त महिंदर प्रताप भी था। वो मुस्कुराई, मेरे कान खड़े हो गए। दादा जान अपने इस दोस्त का जिक्र अक्सर किया करते थे। मैंने दादा जान से ये नाम बारहा सुना है। मैंने कहा, जरूर सुना होगा, वो इनका आइडियल था, क्यों ना होता। मैंने इसे अपने लिए मुंतखब किया था और इस पर अपनी इनायात की बारिश कर दी थी। तुम्हारे दादा जान भी मेरे हसूल के तमन्नाई थे, लेकिन जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं। जो कुछ वो खुद हासिल न कर सके तुम्हें दिलाने की कोशिश करने लगे। वो सरबस्ता राजों से पर्दा उठा रही थी और मैं हैरत से इसे तक रहा था। एक बात पूछूं? हाँ। दादी जान तुम्हें पहचानती थी? हाँ। एक बार महिंदर प्रताप के साथ मैं इसकी दुल्हन की हैसियत से मुंबई में इनके घर गई थी। बाद में तुम्हारे दादा जान ने इन्हें बता दिया था कि मैं दर हकीकत एक मावराई मखलूक हूँ। दादा जान को कैसे पता चला? वो महिंदर के हमराज थे, वो इनसे हर बात शेयर करता था। अब मैं समझा कि जब दादा जान मुझे साहिल समंदर पर ले जाते थे तो दादी जान इन्हें क्यों रोकती थी और कहती थी, इसे क्यों जानते बूझते आग में धकेलते हो। मैंने दिल में सोचा, मैंने जो बात की है इसके मुतालिक तुम्हारा क्या इरादा है? इसने पूछा। यकीनन मैं भी सदा जवान रहना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराया। ख्वाहिश तो जन्नत की भी सब रखती हैं, मगर इसके लिए जो शराइत हैं इन पर कोई कोई पूरा उतरता है। वो हंसने लगी। अंग्रेजी का मुकौला है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हो। मुझे दुनिया की हर जुबान पर अबूर हासिल है। मैं मतरूक जुबानें मसलन इब्रानी, अशोरी और संस्कृत भी जानती हूँ। मैंने बाबिल व निनवा, बलाद मिस्र, टेक्सला और मुंजुदड़ो की तहजीबों को अपनी निगाह के सामने वक्त की धूल में गुम होते देखा है। वो ठला कर बोली, तुम वाकई अजीम और सरापा इसरार हो चंपून। मैंने मरऊब होकर कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी इन तहजीबी अदवार में ले जा सकती हूँ। इसने बड़े मूड में कहा, तुम सच कह रही हो चंपून? मैंने बेयकीनी से पूछा, तुम मुझे अजमनाए कदीम की सैर करवा सकती हो? और नहीं तो क्या। प्रॉब्लम ये है बॉबी, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए। आहिस्ता आहिस्ता समझूंगा। तुम सागर की तरह गहरी और पुरस्रार हो। सागर को आज तक कौन पूरी तरह समझ पाया है? मैंने खुशामदी लहजा इख्तियार किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पुलिस नैना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। इसकी खाला को भी इतला मिल चुकी है। इसे तो फिलहाल मैं कौमे में डाल आई थी, अब कोई पक्का बंदोबस्त करूंगी। जरा पुलिस को भी किसी दूसरे रुख पर डालना है। गाड़ी में नैना के कुछ तहाइफ पड़े हैं, इन्हें भी ठिकाने लगाती जाना। मुझे याद आ गया, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम फौरन दिल्ली जाने की तैयारी करो। इंडियन एयरलाइन की 1 बजे वाली फ्लाइट पर तुम्हारी सीट बुक है। टिकट ये रहा। इसने कंफर्म टिकट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हैरानी से पूछा, मैं दिल्ली किस लिए जा रहा हूँ? इतनी जल्दी भूल गए? याद करो, मैंने तुमसे एक वादा किया था। कौन सा वादा? पूजा को मिलाने का वादा। क्या भूल गए? अच्छा, तुम मुझे पूजा से मिलाने वाली हो? मैंने खुशी से मगलूब होकर पूछा। जी हाँ, बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम 1 माह के लिए मदारस से बाहर जा रहे हो। जाहिर है हनीमून यहाँ तो नहीं गुजारोगे। ओ यू आर रियली ग्रेट, मैंने टिकट पकड़ते हुए कहा। डोंट मेंशन इट। वो मुस्कुराई। दिल्ली पहुंचकर मैंने कनाट पैलेस में वाक़या एक 5 स्टार होटल में क़याम किया। 2 दिन चंपून का मुंतज़िर रहा, मगर वो नहीं आई। तीसरे रोज़ दोपहर के वक्त जब मैं एक शॉपिंग प्लाजा में घूम रहा था, मुझे मनियारी की दुकान में चंद औरतों के दरमियान मुतनासिब बदम की एक बुर्का पोश नौजवान लड़की नजर आई, जिसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और निकाब उठाया हुआ था। मैं कुछ फासले से बेख्याली में इसकी तरफ देख रहा था कि मुझे अपने कान के करीब चंपून की सरगोशी सुनाई दी। बॉबी, क्या पहचान नहीं रहे? ये तुम्हारी पूजा है। इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसका इस्लामी नाम राहिला है। क्या वाकई ये वही है? मैंने बेयकीनी से पूछा, क्योंकि इसका रंग दूध की तरह सफेद लग रहा था, एक अजीब चमकता हुआ रंग। शायद ये ईमान का नूर था जो इसके चेहरे से झलक रहा था। बिल्कुल वही है। वो चहकी। अच्छा ठहरो, मैं इसके जहन में ख्याल डालती हूँ कि वो चश्मा उतारे और दुकान से बाहर आए। चंद लम्हे बाद मैंने देखा कि वो लड़की चश्मा उतार चुकी थी और दुकान से बाहर आ रही थी। वो करीब आई तो राहतो मुसर्रत से मेरा दिल जोर से धड़का। वो वाकई मेरी पूजा थी। मैं बेकरार होकर इसकी तरफ लपका। इसने भी मुझे देख लिया था। वो ठिठकी और गंग होकर बेयकीनी से मुझे देखने लगी। इसके सांस जेरो जबर हो रहे थे। वो जज्बाती हिजान का शिकार नजर आ रही थी। फिर न जाने इसे क्या हुआ, इसने झट नकाब चेहरे पर डाला और बउजलते वापस दुकान में चली गई। सुनो, मुझे अपने कान के करीब चंपून की सरगोशी सुनाई दी। इसने तुम्हें पहचान तो लिया है, मगर खफा होने के सबब बात नहीं की। दूसरे, वो गोमगू की कैफियत से दोचार है कि मुसलमान होने के बाद वो किसी हिंदू नौजवान से राहो रस्म रखे या नहीं। इसका ईमान कह रहा है कि इसे एक हिंदू नौजवान से हरगिज नहीं मिलना, ख्वाह वो माजी में इसका महबूब ही क्यों ना रहा हो। सुभान अल्लाह, मेरे दिल से बेइख्तियार राहिला के लिए कलमा तौसीफ निकला।
وہ زبانی کلامی ایمان نہیں لائی تھی بلکہ راسخ العقیدہ لڑکی بن چکی تھی۔ اس بات سے میرے دل میں اس کی قدر کئی گنا بڑھا دی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، مبادا آس پاس کے لوگ آگاہ نہ ہو جائیں کہ میں کسی غیر مرئی وجود سے ہم کلام ہوں۔ تم اس مارکیٹ سے باہر نکلو، کچھ دور ایک پارک ہے، اس میں داخل ہو کر گاندھی جی کے مجسمے کے قریب سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرو، میں اسے وہاں لاتی ہوں۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، تم اس سے میرا تذکرہ بالکل نہیں کرو گے۔ تم فکر نہ کرو۔ میں نے چمپون کی ہدایت پر عمل کیا اور پارک میں پہنچ گیا۔ گاندھی جی کا مجسمہ درختوں کے جھنڈ کے پاس ایک خاموش گوشے میں تھا۔ وہاں کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بینچ پر بیٹھ کر بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد میں نے راہیلہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میکانی انداز میں چلی آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت چمپون نے اسے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئی تو چمپون نے اس کے ذہن کو آزاد کر دیا۔ اس نے اس طرح بدک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے یکایک گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ پھر پہلے کی طرح ٹھٹکی۔ نقاب گرانا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پوجا مجھے پہچانو، مجھے افسوس ہے وجے صاحب، میں پوجا نہیں، راہیلہ ہوں۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ راہیں جدا نہیں ہو گئیں، مل گئی ہیں راہیلہ، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ وہ محض ایک ناٹک تھا۔ میرا نام وجے نہیں، محبوب احمد ہے۔ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ یہ حالات کی ستم ظریفی تھی جس نے مجھے ایک ہندو نوجوان بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اسے گنگ دیکھ کر میں نے کہا، خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ پھر اسے یقین دلانے کے لیے میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا تو اس کے چہرے پر مسرت و اطمینان کے پھول کھل اٹھے۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بینچ پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ مجھے پتا ہے کہ جس طرح میں اچانک کلکتہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، تم ضرور اس پر مجھ سے ناراض ہوئی ہوگی۔ میں جب تمہیں اس کا سبب بتاؤں گا تو یقیناً تمہیں مجھ سے ہمدردی محسوس ہوگی۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنی روداد غم سنانا شروع کی جسے وہ حیران ہو کر سنتی رہی۔ اس داستان خون چکا میں اگرچہ میں نے نیلم کا ذکر بھی کیا کہ کیسے اس لڑکی کی خاطر میں نے ایک وکیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تاہم یہ ذکر چمپون سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق گول کر دیا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ نیلم ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی اور مشرقی پاکستان کی پولیس سے گلو خلاصی کے لیے جو مجھے وکیل کے قتل کے جرم میں گرفتار کر چکی تھی، میں سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹرین میں جسٹس چودھری کے قتل اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا اسے علم تھا۔ ان واقعات کا سرسری ذکر کرنے کے بعد میں نے اسے اس ناگہانی حادثے کے بارے میں بتایا جس کے سبب میرے گھر والے لقمہ اجل بن گئے تھے اور میری پیاری بہن نوشین کو بمبئی کے انڈر ورلڈ کے اسمگلروں اور غنڈوں نے اغوا کر کے بازار حسن کی ایک نائکا کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ نوشین کی دردناک موت کا احوال سن کر وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی اور رونے لگی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اچھو بدماش کو جہنم واصل کرنے کے بعد میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور چمپون کے سامنے ہتھیار ڈال کر تختہ دار سے واپسی ممکن ہوئی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اچھو بدماش کو موت کے گھاٹ اتار کر میں نائکا کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ کوٹھے کے پچھلے راستے سے فرار ہو گئی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں اب بھی اس کی تلاش میں ہوں، وہ آج تک میرے ہاتھ نہیں آئی۔ تمہاری داستان غم سننے کے بعد مجھے اپنا دکھ بھول گیا ہے، اس نے رومال سے اپنی بادامی آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے پتا جی کو کھویا ہے، تم سارا پریوار کھو چکے ہو، ہمارا غم بالکل ایک جیسا ہے راہیلہ، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تم نے بھی اپنا سب کچھ کھویا، میں نے بھی، اب ہم دونوں اس دنیا میں تنہا ہیں۔ میں سوچتا تھا ہم ملنا چاہیں گے تو مذہب ہمارے بیچ دیوار بن کر حائل ہو جائے گا، قدرت نے وہ دیوار خود بخود زائل کر دی، ختم کر دی۔ اب ہمارے مل جانے میں کسی طرح کی رکاوٹ موجود نہیں، آؤ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں اور پھر کبھی جدا نہ ہوں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں۔ وہ رونے لگی۔ تم مجھے دوبارہ مل جاؤ گے، خدا مجھ پر اتنا بڑا کرم کرے گا، میں نے سوچا تک نہ تھا۔ یہ سب اس کا انعام ہے۔ میں گھر جا کر سب سے پہلے شکرانے کے نوافل پڑھوں گی۔ اس ملاقات کے چند روز بعد ایک سادہ سی تقریب میں ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ راہیلہ کی سرپرست ایک بزرگ سید زادی بی بی کلثوم تھی جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب 2 کمرے کے ایک نیم پختہ مکان میں اپنے اکلوتے بیٹے جمال میاں اور بہو کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ انہوں نے ہمارے نکاح کا انتظام کیا۔ 2 دن بعد ہم ان سے اجازت طلب کر کے ہنی مون کے لیے شملہ چلے گئے۔ میرے پاس خاصی رقم تھی۔ راہیلہ اور میں اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں رہے اور خوب سیر سپاٹا کیا۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ مسرت و انبساط کے وہ شب و روز اور ان کی یادیں میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہوٹل میں قیام کے دوران راہیلہ نے مجھ سے استفسار کیا کہ اتنی رقم میرے پاس کہاں سے آئی۔ یہ ایک فطری سوال تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے بتایا اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے ذریعے
इतना पैसा बनाया है कि आराम से छोटा मोटा कारोबार कर सकता हूँ। इसे यकीन नहीं आया, मगर वो खामोश रही। मुझे इसके खामोश रद्द अमल ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसे अपनी मदारस की जायदाद के मुतालिक बताया तो इसे बहुत ज्यादा शक शुबा होगा। एक सुबह जब वो सोई हुई थी और मैं बाथरूम में था, चंपून वारद हो गई। बाथरूम गाउन में बहुत प्यारे लग रहे हो, इसने आते ही कहा। मैंने होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवाया। राहिला सुन ही ना ले। अच्छा मैं आहिस्ता बोलूंगी, वो झेंप कर बोली। बड़े दिनों बाद सूरत दिखाई। मैंने शेव के लिए चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहा। हाँ, मैंने रंग में भंग डालना मुनासिब ख्याल नहीं किया। वो मुस्कुराने लगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ नीलम, तुमने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी की। तुम्हारी खुशी ही में मेरी खुशी है, इसने सादगी से कहा। लेकिन देखो, राहिला को पाकर मुझे भूल मत जाना। नहीं, तुम तो मेरे दिल में जागुज़ीन हो, मैंने जल्दी से कहा। मक्खन मत लगाओ, भला मैं नहीं जानती? हनीमून के दौरान एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? वो मसनूई नाराजी से बोली। मैं चुप रहा, क्या कहता। वो सच कह रही थी। राहिला को पाकर मैं वाकई से भूल सा गया था। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद खुद ही कहने लगी। मैंने खुद तुम दोनों को मिलाने का एहतमाम किया है, फिर आर दिलाने का क्या जवाज। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि 5 रोज बाद दोबारा पूरनमाशी की रात आ रही है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? मुझे याद था, मगर दिल में मोहूम सी खुशफहमी थी कि चंपून को याद नहीं होगा, मगर वो याद दिलाने बनफ्से नफीस चली आई थी, इस ख्याल से कि मुझे फिर किसी बेगुनाह लड़की का खून करना होगा। मेरा बदन पसीने में नहा गया। मैंने बमुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पाकर अस्बात में सर हिलाया। याद है, गुड, डेट इज लाइक अ गुड बॉय। इसने प्यार से मेरे गाल पर चुटकी ली। मैं परेशान हूँ नीलम, मैंने कदरे ताकुफ के बाद लब कुशाई की। किस बात से परेशान हो? इसने सवाल किया। राहिला ने मुझसे पूछा था कि इतनी रकम कहाँ से आई जिसे मैं हनीमून के दौरान इतने महंगे होटलों में क़यामो ताम पर खर्च कर रहा हूँ। मैंने बहाना बनाया कि स्टॉक मार्केट में हिस्सस की खरीदो फरोख्त से मैंने बहुत दौलत कमाई है। लगता है इसे मेरी बात पर एतबार नहीं आया। सोच रहा हूँ मदारस की कोठी और कारोबार का जिक्र किया तो इसका शुबे में मुब्तला होना यकीनी होगा कि मेरे पास दौलत की रेल पेल का सबब कुछ और है। तुम ठीक कह रहे हो। वो सोच में पड़ गई। ऐसा करते हैं, इस कोठी और कारोबार को ठिकाने लगाकर रकम डॉलरों में बदलवाकर तुम्हारे फॉरेन करेंसी अकाउंट में डाल देते हैं। कौन सा फॉरेन करेंसी अकाउंट? मैंने ताज्जुब से पूछा। तुम्हारा फॉरेन करेंसी अकाउंट जो मैं बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाने वाली हूँ। वो मुस्कुराई। मुस्तकबिल में काम आएगा। चलो ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया। एक आध दिन में मैं तुम्हें धांसू किस्म का जॉब भी दिला दूंगी ताकि मौसूफा को इत्मीनान हो जाए, इसने मुस्कुरा कर कहा और चली गई। शिमला में सख्त बोरियत हो रही है महबूब, क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? लॉबी में नाश्ता करते हुए राहिला ने मुझसे कहा। मुझे इसकी बात सुनकर ताज्जुब हुआ। अभी 2 दिन पहले जब हम इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर घूम रहे थे तो इसने मुझसे कहा था कि शिमला इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ वो अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती है। मैं कुछ कहना चाह रहा था कि मुझे अपने कान के करीब चंपून की सरगोशी सुनाई दी। बॉबी, तुम राहिला से कहो गोवा चलते हैं, वो फौरन तैयार हो जाएगी। लेकिन गोवा ही क्यों? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर राहिला मुतवज्जो थी। इसने सुन लिया। किससे कह रहे हो? वो ताज्जुब से पूछने लगी। किसी से भी नहीं, मेरा ख्याल था तुम गोवा जाना चाहती हो। मैं गड़बड़ा गया। मैंने कब कहा? वो बगौर मेरे चेहरे का जायजा लेने लगी। यूं ही मुझे लगा तुम साहिल समंदर पर जाना चाहोगी। पहाड़ बहुत देख लिए ना? ये तो तुमने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अचानक ही वो मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं वाकई शिमला की पहाड़ियाँ देख देख कर बोर हो गई हूँ। वही 6 पहाड़ियाँ रोजाना। वो खिलखिला कर हंसी। चलो फिर गोवा चलते हैं। मैंने सुना है इसके साहिल बहुत खूबसूरत हैं। दुनिया भर से सयाह वहाँ आते हैं। इसने इस बात में सर हिलाया तो मैंने कहा मैं अभी ट्रैवल एजेंट से बात करता हूँ। ट्रैवल एजेंट चंपून के अलावा कौन हो सकता था? अगले रोज हम गोवा पहुँच चुके थे। मैंने वहाँ एक 10 मंजिला होटल लॉरे में क़याम किया। गोवा मेरे तस्वुरात से भी ज्यादा खूबसूरत साहिली इलाका था। हद्दे नजर तक फैला हुआ सब्जी माइल, नीलगू समुंदर, सफेद रेतले साहिल जिन पर सागर की लहरें खुशनुमा घोंगे और सिपियां बकेर कर लौट जाती। नारियल के झुंड, खपरेल के झोंपड़े और दूर नजदीक बिखरे हुए छोटे बड़े होटल जिसमें दुनिया के हर इलाके के सयाह मर्द और औरतें क़याम पजीर थे। अलबत्ता गोरों और गोरियों की तादाद ज्यादा थी। वो दिन भर समंदर में नहाते दिखाई देते या साहिल की गर्म रेत पर लेटकर गुस्ले आफताबी करने में मशगूल रहते। इन्हें अपनी गोरी सफेद चमड़ियां ब्राउन करने का खप था। सच है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। हमारे लोगों पर सांवली या गंदमी रंगत को गोरा करने का भूत सवार हुआ है और वो ब्राउन होने को तरसते हैं। राहिला को गोवा का साहली इलाका पसंद तो बेहद आया था, लेकिन इसे नीम बरहना औरतों और मर्दों को देखकर सख्त कोफ्त हो रही थी। इसने नया इस्लाम कबूल किया था और इसकी गैरत ईमानी के लिए ये बरनगी और फहाशी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझ सियाकार का जी बेहिजाब हुसन को नजर भरकर देखने को मचलता था। इसकी मौजूदगी में मुझे भी निगाह झुकानी पड़ती थी, बल्कि
میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا کہ یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں اس کے ساتھ سیر سپاٹا کر کے لوٹا تو اس نے سر درد کی شکایت کی اور کہنے لگی، محبوب میں ایسپرو کھا کر سونا چاہتی ہوں، میں منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر بلانے کی ضرورت تو نہیں، بس کچھ تھکاوٹ ہے، چند گھنٹے سوؤں گی تو آرام آ جائے گا، سر دبا دوں؟ نہیں۔ اس نے پیار اور تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے گھنٹی بجا کر ویٹر کو طلب کیا، وہ چند منٹ بعد ایسپرو لے آیا۔ جب اس نے گولی پانی کے ساتھ نگل لی تو میں نے کہا، تم آرام کرو، میں ذرا اسٹاک ایکسچینج کے بھاؤ معلوم کر لوں۔ نیچے میں نے ایک بروکر کی دکان دیکھی ہے۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دراصل مجھے چمپون سے ملنے کے لیے تنہائی درکار تھی۔ جو ہی میں باہر نکلا، لبے ساحل ناریل کے ایک گھنے جھنڈ کے پاس وہ اپنے مخصوص انداز میں نمودار ہو گئی۔ آج اس نے ایک پھولدار ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ لیگ کے بعد کہنے لگی، کل پورن ماشی کی رات ہے، تمہیں حسب وعدہ میرا کام کرنا ہے، یاد ہے نا؟ بالکل، لیکن اتنی جلدی کسی جوان لڑکی سے راہ و رسم کیسے پیدا ہوگی؟ راہ و رسم کے ناٹک کی ضرورت نہیں، میں نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، میں اسی کا خون نوش جاں کرنا چاہوں گی۔ کل رات ڈنر کے وقت وہ تم سے اچانک ملے گی۔ بہرحال تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ شکار گھیر کر لانے کا فریضہ میں سر انجام دوں گی، بس تم اس کا کام تمام کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں اپنا کام حسب منشا سر انجام دوں گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک جاب کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ وہ مسکرائی، تمہیں یہ جاب امریکہ میں کرنا ہوگا۔ امریکہ؟ واقعی؟ میں اچھل پڑا، میرے دل میں ہمیشہ حسرت رہی ہے کہ میں امریکہ دیکھوں۔ بس ہمارے ساتھ بنا کر رکھو، تمہاری سب حسرتیں پوری ہوں گی۔ وہ چہکی، یو آر ریئلی اے ونڈرفل وومن۔ میں نے اس کی تعریف کی، ونڈرفل گرل۔ اس نے تصحیح کی تو میں ہنسنے لگا، وہ بھی ہنسنے لگی اور مجھے یوں گمان ہوا جیسے کسی مندر میں پیتل کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ جاب ملنے کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ جب تم واپس لوٹو گے تو ہوٹل کی لابی میں ایک بوڑھا انگریز مسٹر براؤن تمہارا منتظر ہوگا، وہی تمہیں جاب کی پیشکش کرے گا، مگر کیسے؟ اوفو، ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو۔ وہ خفگی سے بولی، کیا اتنے سوالات کرنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں اب تو اندازہ ہو ہی جانا چاہیے۔ اچھا سوری، ایک تو تم خفا بہت جلدی ہو جاتی ہو، غصہ تو تمہاری ناک پر رکھا رہتا ہے۔ ویسے کچھ خفا ہونے کا سبب ہے میرے پاس۔ راہیلا کی آمد کے بعد تم سے آزادی کے ساتھ ملنا اب خاصا دشوار لگنے لگا ہے۔ مجھے تم سے ملنے کے لیے اس کے سر میں درد کروانا پڑا۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اچھا تو یہ تمہاری حرکت تھی؟ حرکت؟ یہ تو بڑا بی میننگ لفظ ہے، ہیلا کہو۔ وہ تنک کر بولی، تم آج چڑچڑی ہو رہی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے پسپائی اختیار کی تو وہ نرم پڑ گئی۔ ہاں، دراصل پورا مہینہ ہو گیا ہے خون پیے۔ آخری دنوں میں خون کی تشنگی میرے اعصاب پر برا اثر ڈالتی ہے، تم محسوس نہ کرنا، کوئی بات نہیں، میں نے آہستگی سے کہا۔ اچھا تم جاؤ، اب کل ہی ملاقات ہوگی ایک ویران ساحل پر۔ اس نے پراسرار انداز میں سرگوشی کی اور غائب ہو گئی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا ہوٹل کی سمت بڑھ گیا۔ جب میں نے ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو میری نگاہ دائیں جانب کونے میں پڑی۔ وہاں ایک 60 سالہ بوڑھا اور فرباک انگریز صوفے میں دھنسا یقیناً میرا ہی منتظر تھا۔ میں نے سرمئی سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں پراعتماد لہجے میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ جو ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا وہ بغور میری پیشانی کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں چمگادڑ سے مشابہ ایک ہلکا سا نشان تھا۔ اوہ، آئی گاٹ ہم۔ وہ بڑبڑایا اور یکلخ میرا بازو زور سے بھینچ لیا۔ تم یقیناً وہی ہو، بالکل وہی۔ خداوند تیرا شکر ہے، میرا آزار کٹ گیا، میری نجات ممکن ہو گئی۔ بوڑھا انگریز وکٹورین اسٹائل کی انگلش میں برابر بولے جا رہا تھا۔ نوجوان، تم نہیں جانتے میں نے تمہارا کس قدر طویل انتظار کیا ہے۔ مجھے ایک یہودی عالم نے بتایا تھا کہ ہند کی سرزمین پر مجھے ایک نوجوان ملے گا جو میرے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گا جس میں مبتلا ہوں۔ وہ مصیبت کیا ہے مسٹر براؤن؟ اوہ، دیکھا تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے۔ تم یقیناً باکمال صاحب علم آدمی ہو، تم ماورائی ہستیوں کے منظور نظر ہو۔ وہ پھر میری پیشانی کو گھورنے لگا۔ تمہیں میری مصیبت کا بھی پتا ہوگا۔ پتا تو ہے، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا۔ وہ سب سننے کے لیے تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ میں ہمتن گوش ہوں، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوا، میں اپنی کہانی کا آغاز اس روز سے کرنا چاہتا ہوں جب میں اپنے چچا جیکب سے ملنے نیو جرسی گیا تھا۔ میرے ساتھ جولیا بھی تھی۔ جولیا جس کے رخسار گلابوں کی طرح سرخ تھے، بال سیاہ چمکیلے تھے، آنکھیں سیاہ بھنوروں کی طرح تھیں اور لب شعلہ گوں تھے۔ ہماری دوستی اس وقت شروع ہوئی تھی جب ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے طلبہ تھے۔ ہم ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارے حالات اجازت دیتے تو ہم کب کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں بالکل کلاش تھا اور جولیا کی حالت بھی میرے جیسی تھی۔ ان حالات میں میرے ذہن کا بار بار اپنے امیر چچا جیکب کی طرف مبذول ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ حالانکہ دولت حاصل کرنے کے معاملے میں ان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ جب میرے والدین حیات تھے تو وہ اکثر اپنے اس واحد عزیز کے بارے میں باتیں کرتے تھے جو امریکہ میں رہتا تھا، لیکن ان کی باتوں میں اس کے لیے تضحیک کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ جب وہ اس کی دولت کا ذکر کرتے تو اپنی غربت پر فخر کرتے۔ مجھے یاد ہے
جب چچا کا تذکرہ ہوتا تو مجھے باہر بھیج دیا جاتا اور اگر میں سامنے رہتا تو گول مول الفاظ میں باتیں کی جاتی، وہ میرے پلے نہ پڑتی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ساری دولت جنوبی امریکہ کے کہبہ خانوں میں مشرقی یورپ اور مشرق بعید کے ملکوں سے خریدی ہوئی مجبور اور بےکس غریب لڑکیاں سپلائی کرنے کے گندے دھندے سے کمائی تھی۔ یہ بات معلوم ہونے تک میرے ذہن میں چچا جیکب کا ایسا تابدار تصور جانگزی ہو چکا تھا کہ مجھے یہ باتیں غریب مگر حاسد رشتہ داروں کی ذہنی اختراع لگی، جو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ دیانتداری سے بھی کوئی انسان دولت مند بن سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اپنی غریبی میں مجھے چچا جیکب کا خیال سانے لگا۔ میں نے انہیں برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، جب میرے والد فوت ہوئے تو انہوں نے آ کر بڑی فراخ دلی سے تدفین کے سارے اخراجات برداشت کیے تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے انہیں خط لکھا تو اس کے جواب میں درد بھرا خط موصول ہوا کہ ایک نہایت بوڑھا چچا برسوں سے اپنی مطالعہ گاہ میں بیٹھا اپنے واحد بھتیجے کے دیدار کو ترس رہا ہے۔ اور اس طرح ایک سپہر میں اور جولیا چچا جیکب کے عالیشان مکان کے دروازے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ خاصی دیر کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور فراق طرز کے کالے کوٹ میں ملبوس چچا جیکب نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کا استقبال کیا۔ ہم ایک بڑے نیم تاریک ہال میں داخل ہوئے جس میں قدیم مصری تہذیب کے نوادر مجسمے اور حبشی قبائل کے بھالے سجے ہوئے تھے۔ کچھ بھیانک تصاویر بھی تھیں جنہیں دیکھ کر مجھے اور بطور خاص جولیا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ ہال بہت سرد تھا اور وہاں ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی جیسی پرانی کتابوں اور رسالوں سے آتی ہے۔ چچا نے مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد سوالیہ نظروں سے جولیا کی طرف دیکھا۔ انکل جیکب، جولیا مورس سے ملیے، یہ کہتے ہوئے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ جولیا اس قدیمی حسن کا نمونہ تھی جسے مصوروں نے انجیل مقدس میں مذکور دوشیزاؤں کی شاہکار پینٹنگز میں پیش کیا تھا۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی جولیا، ان کی یخبستہ آواز ہال میں گونجی۔ پھر وہ ہمیں کھانے کے کمرے میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ چچا عجیب انداز میں لنگڑا کر چل رہے تھے۔ وہ بایاں پاؤں گھسیٹ کر دائیں کے برابر لاتے تھے۔ کھانے کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے چچا نے چوکھٹ کے ساتھ چسپاں سال خوردہ نقش کو چھوا۔ ایسے نقش پرانے خیال کے یہودی اپنے دروازے پر لگاتے تھے۔ اسے چھو کر انہوں نے انگلیاں آنکھوں کو لگائی۔ جولیا کو پارسائی کا یہ اظہار ناگوار گزرا جو اس کے چہرے کے تاثرات سے عیاں ہوتا۔ میں نے صاف محسوس کیا کھانے کا کمرہ بھی کمرہ کم اور عجائب خانہ زیادہ لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو بڑی بدمزگی سے کھانا کھایا گیا۔ دراصل چچا کی خادمہ بہت کری شکل کی دقیانوسی یہودن تھی جس نے سر پر براؤن رنگ کی وگ پہن رکھی تھی۔ جب وہ پلیٹیں رکھنے کے لیے جھکتی تو اس کی وگ کی سلائی طبیعت کو مقدر کر دیتی۔ وہ وسطی یورپ کی ایک سادہ لوح یہودن تھی جو اپنے سر پر اس طرح پھیرتی ہیں اور شب زناف کے بعد اپنے بال کبھی نہیں بڑھنے دیتی۔ کھانے کے دوران چچا نے کہا، بچوں مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کس قدر مسرت ہوئی ہے۔ براؤن، تم اتنی دیر بعد مجھ سے کیوں ملے؟ آپ تو جانتے ہیں میں کتنا مصروف رہتا ہوں۔ جولیا بتائے گی کہ مجھے لیبارٹری میں کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہماری شادی ہونے والی ہے انکل جیکب۔ جو ہی ہم دونوں 2-3 مہینے کا اکٹھا کرایہ دینے اور تھوڑا بہت سامان جمع کرنے کے قابل ہوئے تو فوراً شادی کر لیں گے۔ کیوں میرے بچوں؟ چچا نے بے ساختہ کہا، تم لوگ یہاں میرے پاس آ کر کیوں نہیں رہتے؟ تمہیں ویسے بھی اپنے بوڑھے چچا پر ترس کھانا چاہیے جو تنہائی کے دن گزار رہا ہے۔ انہوں نے مرغ کی ٹانگ بمبوڑتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ رہنے کے تصور سے میرے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ تم کھانا نہیں کھا رہے براؤن، اور تم جولیا، تم تو چڑیوں کی طرح چگ رہی ہو۔ کیا تم کلوپترا کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو جس نے تمام عمر سبزی ترکاری پر گزاری؟ وہ اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائے، لیکن تم بھی کوئی کم حسین نہیں ہو۔ میں تو تم سے حسد کرنے لگا ہوں براؤن۔ تمہارے پاس در حقیقت مصری ملکہ نفرتیتی کا سا انمول سنہری مجسمہ ہے جس کے وجود میں حسن بولتا ہے۔ ساری گفتگو کے دوران ان کی نظر جولیا کے چہرے پر جمی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جولیا اندر ہی اندر کھول رہی تھی، مگر ہم یہ سب کچھ اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ ہمیں ایک اچھا صلہ ملنے کی امید تھی۔ جہاں تک میری بات تھی تو میں نے جرت دکھا کر ان سے پیسے مانگنے کا پکا ارادہ باندھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر انہوں نے میری درخواست قبول نہ کی تو پھر میں کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ کھانے کے دوران چچا جیکب نے پلیٹوں پر پلیٹیں اس طرح صاف کی جیسے انہیں زندگی میں پہلی دفعہ کھانا نصیب ہوا ہو اور آئندہ بھی ملنے کا کوئی چانس نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بدبودار سگار سلگا لیا اور یوں زور زور سے کش لگانے لگے جیسے سارا دھواں ایک دم پھیپھڑوں میں اتارنا چاہتے ہوں۔ جولیا کو تمباکو نوشی سے نفرت تھی، اس کا جی متلانے لگا۔ ہم نے دیکھا انہیں ناخن چبانے کی گندی عادت بھی تھی۔ یہ عادت اتنی پختہ نظر آتی تھی کہ اب ان کی انگلیوں پر ناخنوں کی جگہ گوشت نظر آتا تھا اور ان کے دانت کسی اور چیز کو چبانے کے متلاشی نظر آتے تھے۔ وہ سگار پیتے پیتے اپنی انگلی کو کاٹ بیٹھے اور اس پر خون کی ننھی سی بوند نظر آئی۔ وہ اس بوند کو دیکھنے لگے اور پھر انگلی منہ میں ڈال کر
اسے چوسنے لگے۔ آخر جولیا سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور وہ اٹھتے ہوئے بولی، کوئی جگہ ہے جہاں میں اپنے بال ٹھیک کر سکوں؟ کیوں نہیں؟ چچا جیکب نے کہا، زینے کے نیچے اس کمرے کی طرف چلی جاؤ۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ جولیا کے جانے کے بعد چچا جیکب مجھے اپنی مطالعہ گاہ میں لے گئے اور اپنی دیمک زدہ عبرانی کتابوں کا ذخیرہ دکھانے لگے، لیکن میں نے انہیں وہیں روک۔ انکل جیکب، میں نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ہماری تھوڑی سی مدد کریں نا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ چچا جیکب نے یوں کہا جیسے میرے مطالبے نے انہیں حیران کر دیا ہو۔ تمہارے پاس تو جولیا کی صورت میں سارے جہان کی دولت ہے۔ انکل جیکب، میں صرف اتنا کہہ سکا، میرا خیال تھا وہ اس موضوع سے کترا رہے ہیں۔ اچھا چلو چھوڑو براؤن، یہ بتاؤ تم میری دولت اور جولیا میں کس کا انتخاب کرو گے؟ اوہ لیکن انکل، حیرت نے مجھے فکرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ میرے بچے، تم سب کچھ حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر آہستہ سے کہا، میں دیکھتا ہوں تم کسے منتخب کرتے ہو۔ براؤن، عقل مند نوجوان، ایک عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہرگز نہیں ہوتی۔ میں غصے اور ملامت کے ملے جلے جذبات لیے ان کے کہے ہوئے پراسرار الفاظ کے گہرے معائنی میں غوطے کھانے لگا۔ انہوں نے اپنی بات یہ کہہ کر ختم کر دی، جب میں مروں گا تو میرا سب کچھ تمہارا ہوگا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مسرت سے میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ جھٹ ان کا ناخنوں سے محروم غلیظ ہاتھ چوم لیا۔ وہ کہتے رہے، میرے پاس $500,000، یہ مکان اور کچھ دوسری جائیداد ہے۔ میرے کان ان کی گفتگو نہیں سن رہے تھے۔ میں تصور میں ان کی گدے دار آرام دہ کرسی میں دھنسا خوابوں کے جزیرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے خود کو ایک شاندار کار میں براجمان لندن، پیرس اور نیو یارک کی سڑکوں پر گھومتے دیکھا۔ بڑے بڑے جہازوں کی لگژری کلاس میں حسین ایئر ہوسٹس مجھے مہنگی شراب پلا رہی تھی۔ عالیشان ہوٹلوں میں اور گولف کلبوں میں میرا استقبال ہو رہا تھا۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے جولیا کو خوابوں کی اس سرزمین سے دیس نکالا کیوں دے دیا تھا؟ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں مطالعہ گاہ میں تنہا ہوں۔ میں سپنے دیکھنے میں مصروف تھا اور چچا وہاں سے کھسک چکے تھے۔ میں جلدی سے باہر لپکا۔ زینے کے قریب مجھے ملی جلی سرگوشیاں سنائی دیں تو میں نے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکا جہاں جولیا بال ٹھیک کرنے گئی تھی۔ چچا نے جولیا کو بھینچ رکھا تھا۔ ان کے مکروہ منہ سے یہ الفاظ نکلے جنہوں نے میری سماعت پر بجلی گرا دی، میری فاختہ، اب تم میری ہو، تمہارے محبوب نے تمہیں میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ جولیا تڑپ اٹھی۔ اگر آپ براؤن کے چچا نہ ہوتے تو میں شور مچا کر ساری دنیا کو بتا دیتی کہ آپ کس قسم کے بدقماش انسان ہیں۔ مجھے چھوڑ دیجئے اور میرے راستے سے ہٹ جائیے۔ اچھا میری بلبل، اگر تم کہتی ہو تو یہی صحیح۔ چچا جیکب نے اسے چھوڑ دیا، لیکن تمہیں باور کرا دوں کہ میں نے تمہاری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہمارے درمیان تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ یقین کرو، اگر میں مر بھی گیا تو قبر سے اٹھ کر تم پر اپنا دعویٰ کروں گا۔ ہاں، براؤن تمہیں میرے ہاتھ بیچ چکا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیختے ہوئے باہر کی سمت بھاگی۔ ذلیل، بدماش، کمینے۔ میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے مجھے اس ہوس کے پجاری سے بچاؤ، مجھے فوراً یہاں سے لے چلو۔ چچا جیکب ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، یہ میری ہے براؤن، اسے بتا دو۔ ہمارا آپس میں سودا طے پا چکا ہے، بتاتے کیوں نہیں؟ ہم دونوں وہاں سے بھاگ اٹھے۔ ہم سخت خوف زدہ تھے۔ ان کی بے ہنگم چیخو پکار نے دور تک ہمارا پیچھا کیا۔ مجھے اب کچھ تعجب نہیں رہا تھا کہ میرے والد اور والدہ میرے مکروہ چچا سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ ان کے دماغ میں اب تک عورتوں کی خرید و فروخت کا بھس بھرا ہوا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی لڑکیوں اور عورتوں کو برباد کیا تھا۔ ہم واپس لندن پہنچ گئے۔ چند دن بعد شام کے دھندلکے میں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا کہ دفعتاً ایک بڑے الو نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ خوف کی لہر میرے سارے وجود میں دوڑ گئی اور میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔ الو تو کہیں پیچھے رہ گیا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میں کسی منحوس پوری اسرار شے کی گرفت میں آ گیا ہوں جو میرے وجود اور دل و دماغ پر مسلط ہو گئی ہے۔ میری چند ہی روز میں عجیب کایا پلٹی۔ اب میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ میں نے چچا کو ناراض کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ اگر جولیا میں ذرا بھی عقل ہوتی تو اس ہوس پرست مگر ناکارہ بڈھے کی باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے صرف اپنا الو سیدھا کرتی۔ آخر چچا جیکب ہمیشہ زندہ رہنے والے تو نہیں تھے۔ چند دن ان کا دل بہلانے پر آمادہ ہو جاتی تو ان کی موت کے ساتھ ہی ہمارے وارے نیارے ہو جاتے۔ آخر ایک ویکینڈ کے روز میں نے جولیا سے بہانہ کر کے جہاز میں بیٹھا اور نیو جرسی روانہ ہو گیا۔ کرائے کی رقم میں نے ایک دوست سے ادھار لی تھی۔ جیسے ہی وہ قلعہ نما مکان میری نگاہوں کی حدود میں آیا، میرے دل نے دھک دھک کرنا شروع کر دیا۔ یہ احساس میرے دل کو کچوکے لگانے لگا کہ کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ میرا وجدان غلط اطلاع نہیں دے رہا تھا۔ چچا جیکب اگلے جہان سدھار چکے تھے۔ اندر داخل ہوا تو میری ملاقات اپنے ایک دور پار کے رشتہ دار سے ہوئی، جس نے بتایا کہ چچا جیکب مطالعہ گاہ میں قدیم عبرانی کتابیں پڑھ رہے تھے کہ انہیں گرم قہوے لیمو کی طلب ہوئی۔ انہوں نے خادمہ کو بلا کر مطلوبہ اشیاء لانے کا حکم دیا۔ جب وہ قہوہ لے کر آئی تو دیکھا کہ اس کا مالک کرسی پر تنا بیٹھا ہے اور ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا ہے۔
उसकी रूह इसी हालत में कसरे अंसरी से परवाज कर चुकी थी। ये सुनकर मेरा दिल बैठने लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने चचा का विरसा पाने का मौका हाथ से निकल गया था, बल्कि इसलिए भी कि मुझे मौत के कदमों की आहट अपने इंतहाई करीब महसूस हुई थी। और ये कैफियत हर इंसान को खौफजदा कर देती है। मैंने इस एहसास पर काबू पाने के लिए बुलंद आवाज में अपने रिश्तेदार से कहा, अंकल जैकब बहुत खुशकिस्मत थे, इनकी सेहत सारी जिंदगी बहुत अच्छी रही और मरने के वक्त भी इन्हें कोई तकलीफ ना हुई। वो बैठे बैठे इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिश्तेदार ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं किया। नहीं ब्राउन, तौरात में लिखा है कि जब इंसान पैदा होता है तो इसकी मुट्ठियां बंद होती हैं, जो इसकी जिंदगी से कुछ हासिल करने की अलामत होती हैं। जब वो मरता है तो इसकी मुट्ठियां खुली होती हैं। खाली हथेलियां इस बात की अलामत समझी जाती हैं कि इसने जिंदगी भर जो हासिल किया इसे बखुशी दुनिया के हवाले करके जा रहा है। लेकिन मिस्टर जैकब की मुट्ठियां मरते वक्त बंद थी। अब एक मुर्दा शख्स दुनिया से क्या ले जाने की तवक्को रख सकता है? ये कहकर वो रुका और फिर अपना जुमला दोहराया, सोचो, एक मुर्दा शख्स दुनिया से क्या ले जाने की तवक्को रख सकता है? जब वो जाने लगा तो मकान के निगरान ने मुझे एक नीला लिफाफा ला कर दिया कि चचा जैकब ने मेरे लिए छोड़ा है। मैंने उसे खोला तो एक पुर्जे पर सिर्फ इतना लिखा था, मैं अपने सौदे पर कायम हूँ। मैं मुसर्रत से चिल्ला उठा, तो मैं इनकी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। अगले चंद रोज इसी उम्मीद में गुजरे कि चचा जैकब मुझे कुछ दे गए हैं या नहीं। बिलाखिर इनका वसीयतनामा पढ़ा गया। इसमें एक बूढ़े की दर्द भरी ख्वाहिश का इजहार था कि इसका भतीजा और इसकी बीवी इसे अच्छे अल्फाज में याद रखें। उन्होंने अपनी खादमा के लिए थोड़ा बहुत छोड़कर, जिससे इसकी बाकी मांदा जिंदगी आराम से गुजर जाती, सारी दौलत व जायदाद अपने प्यारे भतीजे ब्राउन के नाम वक्फ कर दी थी। शर्त ये थी कि मैं और जूलिया शादी करके इनके मकान में कम से कम 40 रोज गुजारें। मैंने जूलिया को फोन किया और इसको बताते हुए चिल्ला उठा, जूलिया, हम करोड़पति बन गए। इसने बड़ी संजीदगी से कहा, अगरचे मेरे लिए अमर इत्मीनान का बाइस है कि बुड्ढा फौत हो गया है और मुझे सताने से रहा, लेकिन इसके किलानुमा मनहूस मकान में 40 रोज गुजारना भी मेरे लिए कम अजियतनाक ना होगा। बहरहाल तुम्हारी खातिर और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में मैं ये आज़ार बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन देखो 40 रोज से एक दिन भी ऊपर ना होने पाए। तुम फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मैंने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा, अब यूं करो, कल की फ्लाइट पकड़ो और सीधी यहाँ पहुँच जाओ। अल मुख्तसर, शादी के बाद जब हमने हनीमून के शबो रोज वहाँ गुजारना शुरू किए तो हम पर अजीब असरात मुरतब होने लगे, जिसने हमें खौफ व दहशत में मुब्तला कर दिया। हमें लगा हम किसी शातिर जादूगर के चुंगल में फंस चुके हैं। किला नुमा मकान बहुत उजाड़ था। चचा की मौत का एहसास दीवारों दर पर मंडलाता साफ महसूस होता, जैसे कोई खबीस रूह खामोशी से नीम तारीक राहदारियों में सरसरा रही हो। फर्नीचर पर जमी हुई गर्द जूं की तू मौजूद थी। खासकर मगरिब के वक्त तो सारे मकान पर अजीब खामोशी और वहशत तारी हो जाती। बत्तियां वहाँ वैसे भी बराहे नाम थी। ऊंची छतों वाले बड़े बड़े कमरों के कोनों में रोशन मध्यम बल्ब अजीब भयानक साए फैलाते, जो भूतों के रूप धारते दिखाई देते। यूं लगता जैसे किसी भी लम्हा हमें हड़प कर जाएंगे। एक रात 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा जूलिया भी खौफ के मारे जाग रही थी। इसने दरवाजे की तरफ कान लगा रखे थे। मैंने भी गौर किया तो जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। कोई अकबी वीरान बाग की सिमत से कमरे के बैरूनी दरवाजे पर हौले हौले दस्तक दे रहा था। हम वहाँ अकेले रह रहे थे, इसलिए आधी रात के वक्त वो पुरस्रार और खौफ आ गई दस्तक नाकाबिले फहम थी। जूलिया मुझसे चिमट गई, ब्राउन, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं है, यूं ही हवा चल रही है। मैंने इसे तसल्ली दी, मगर खुद में थूक निकल रहा था। मान दरवाजे पर इस तरह दस्तक हुई जैसे कोई गदागर भीख मांगने आया हो। चंद लम्हों के बाद दरवाजा इस तरह खटखटाया जाने लगा जैसे कोई सख्त गिर पुलिस ऑफिसर तो हम मुकाना अंदाज में दरवाजा धड़ा धड़ा कर मुजरिम से कह रहा हो, खोलते हो या ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जूलिया मुझसे चिमटते हुए घगियाई, कौन है? मैं बुलंद आवाज में चिल्लाया और फिर अगले ही लम्हे जो हुआ इसने मेरे और जूलिया के औसान खता कर दिए। सर्द यकबस्ता हवा की एक लहर कमरे में दर आई। हमारी नजरों के सामने चचा जैकब की भयानक बदरू फर्श से चंद इंच ऊपर फिजा में धुएं की तरह लहरा रही थी। उफ मेरे खुदा, मैं बयान नहीं कर सकता दहशत के मारे हमारा क्या हाल था। हम बुरी तरह लर्ज रहे थे, घिघिया रहे थे। आवाजें हमारे हलक में फंस कर रह गई थी। मदकूक करीहुल मंजर चेहरे वाली बदरू कफन के चौक से दोनों इस्तख्वानी हाथ लहराती हमारी तरफ बढ़ी। इन पर कहीं कहीं बराए नाम गोश्त था और उंगलियों से खून रिस रहा था। इसके गार नुमा तारीक मुंह से भराई हुई आवाज निकली, ब्राउन, तुम्हें सौदा निभाना पड़ेगा। मैं इस हसीना को हासिल करके रहूंगा। मैं 40वें दिन आऊंगा। खबरदार, किसी तरह की बदअहदी तुम्हें इबरतनाक इंजाम से दोचार कर देगी।
مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، میں نے بمشکل ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اور جولیا یہاں سے چلے جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بدروح نے کہکا لگایا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے نارنجی رنگ کی دو شعائیں نکلی اور ہمارے جسموں سے ٹکرائیں اور ہم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ صبح ہماری آنکھ کھلی تو رات کے خوفناک واقعے کا اثر جانے کیسے خود بخود زائل ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چچا جیکب کی پراسرار بدروح نے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی تھی۔ 2-3 روز بعد مجھے اپنے گلے میں عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی۔ جولیا مضطرب تھی۔ کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، میں نے جولیا سے بھنچی آواز میں کہا۔ تم آج باہر نہ جانا کیونکہ بارش کے آثار ہیں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غرارے کرو اور بستر میں آرام کرو، امید ہے اس سے افاقہ ہوگا۔ اس کے کہنے پر میں گھر سے نہیں نکلا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ میں دل بہلانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا کہ معاً مجھے چچا جیکب کی مطالعہ گاہ کا خیال آیا۔ میں وہاں چلا گیا اور کتابوں کے ورق الٹنے پلٹنے لگا۔ کتابیں عبرانی زبان میں تھیں، اس لیے میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ پھر میرے ہاتھ ایک عبرانی انگریزی ڈکشنری لگی اور میں ایک آرام دہ کرسی میں دھنس کر اسے پڑھنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، حتیٰ کہ دوپہر ہو گئی اور پھر جولیا مجھے بلانے آ گئی۔ کیا بتاؤں، میں نے جولیا کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا، عبرانی زبان مجھے کتنی آسان لگی، یوں لگتا ہے جیسے مجھے قدیم زبانوں سے ایک غیر متوقع لگاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تمہیں عبرانی زبان اچھی لگی ہے، جولیا نے خشک لہجے میں کہا، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ نری بکواس زبان ہے۔ بہرحال تمہارا گلا ٹھیک نہیں ہوا ہے، کیا تم نے غرارے کیے؟ نہیں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ دراصل کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے، صرف معمولی سوجن ہے۔ اس رات ہم بڑے سکون سے سوئے۔ صبح پھر میرا باہر نکلنے کو جی نہیں چاہا۔ جولیا نے یہ دیکھا تو بولی، نہیں، تمہیں ضرور باہر نکلنا چاہیے۔ میں نے یہاں مصروف رہنے کے لیے ایک نئی لیبارٹری ڈھونڈی ہے، وہاں ہم دونوں کام کریں گے۔ نہیں جولیا، سچ تو یہ ہے مجھے اب کیمسٹری بور لگنے لگی ہے۔ دوسرے، مجھے اب ملازمت وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی نہ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سارا دن گھر پر کیا کروں گی؟ جولیا نے جواب دیا، بہتر ہے کہ لیبارٹری میں تھوڑا وقت گزار لوں۔ البتہ اگر تمہیں گھر پر رہنا پسند ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کرتی، لیکن پھر گھر پر ہوتے ہوئے تمہیں تھوڑی بہت صفائی اور کھانا تیار کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب جولیا روزانہ لیبارٹری جانے لگی اور میرا سارا وقت گھر پر گزرنے لگا۔ میں زیادہ تر وقت چچا جیکب کی مطالعہ گاہ میں گزارتا تھا۔ ڈکشنری کی مدد سے اب میں آسانی سے عبرانی زبان کو سمجھنے لگا تھا۔ میں نے روحوں اور کالے جادو کے بارے میں بہت سی چیزیں پڑھ ڈالی جن کے قدیم یہودی بہت دلدادہ تھے۔ بابل شہر میں اور یروشلم کے ارد گرد ایسا جادو مروج تھا جس کے زور پر لوگ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے اور اچھی بھلی شریف لڑکیوں کو رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کروا کے ویرانوں میں طلب کر لیتے اور ان کی عزتیں لوٹ لیتے تھے۔ بعض جادو ایسے تھے جس سے کسی بھی عورت یا مرد کے پوشیدہ اعضاء کو غائب کر دیا جاتا تھا۔ شام کو جب جولیا گھر لوٹی تو اس نے مجھے کھانا تیار نہ کرنے پر سخت سست کہا۔ اب تو پانی سر سے گزرنے لگا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، تم نے شیو بھی نہیں بنائی، دیکھو کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ میں نے ہنس کر شانے جھٹک دیے۔ دراصل میں بھاگ کر ان کتابوں میں کھو جانا چاہتا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دبائے رکھا کیونکہ جولیا مجھ سے پیار بھری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ صبح ہوتے ہی جولیا کے اٹھنے سے پہلے ہی میں مطالعہ گاہ میں موجود تھا۔ لیبارٹری جاتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ کہنا بیکار ہی ہوگا کہ تم کھانا تیار کر لو۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج تمہیں کھانا تیار ملے گا۔ تمہارے گلے کا برا حال لگتا ہے، تمہاری آواز یوں لگ رہی ہے جیسے پھٹا ہوا ڈھول بج رہا ہو۔ وہ مسکرائی، ارے نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، میں نے کھانستے ہوئے کہا اور اپنی دیمک زدہ کتابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ جولیا مجھے چھوڑ کر کام پر چلی گئی۔ جولیا چلی گئی تو میں نے شیلف سے ایک قدیم کتاب اٹھائی۔ وہ بھوتوں، روحوں اور بدروحوں کے بارے میں تھی۔ کچھ حصے مجھے بے حد مشکل لگے اور میں ڈکشنری کنگھالتے ہوئے پسینے پسینے ہو کر اسے پڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور ناخن چباتا ہوا الفاظ کے معنی کی تہ میں پہنچنے کی صحیح کرتا رہا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اوہ خدایا، میں نے ابھی برتن بھی نہیں دھوئے اور کھانا تیار کرنے کے بارے میں تو سوچا تک نہیں۔ جولیا آ گئی تو مجھے برا بھلا کہے گی، میں بڑبڑایا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی اور میں گھبرا گیا کہ جولیا آ گئی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے چچا جیکب کی غلیظ یہودن خادمہ کھڑی تھی۔ اس کی براؤن وگ بے ہنگم طریقے سے اس کے سر پر دھری تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ اب وہ بے روزگاری کے دن کاٹ رہی ہے۔ چچا نے جو کچھ اسے دیا تھا اس سے گزر اوقات تو ہو رہی ہے، مگر اس کے سر پر ایک غریب بہن اور اس کی 2 لڑکیوں کا بوجھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اتنی بوڑھی بھی نہیں کہ کام کاج نہ کر سکے۔ مجھے یوں لگا جیسے قسمت میرا ساتھ دے رہی ہو۔ اندر آ جاؤ، میری بیوی آتی ہی ہوگی، کیا تم جلدی سے کھانا تیار کر سکتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور میں دوبارہ اپنی عبرانی کتابوں میں ڈوب گیا۔